السلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور عقائد کے ضمن میں ہم توحید اور شرک کے موضوع پر پہنچے تھے۔ پچھلے پروگرام کے آخر میں یہ بات چل رہی تھی کہ لفظ مشرک کا اطلاق اہل کتاب پر لغوی اعتبار سے تو ہوتا ہے لیکن شرعی اعتبار سے نہیں ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مشرکین سے نکاح منع ہے تو اس وقت پھر اہل کتاب کے علاوہ لوگ مراد ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بارہا قرآن عظیم میں جب اہل کتاب اور مشرکین کا ایک ساتھ تذکرہ فرمایا تو مثلا پہلے فرمایا اہل کتاب اور مشرکین۔ اس قسم کے آیات میں جب ذکر کیا گیا تو اس سے علماء نے نتیجہ نکالا کہ اہل کتاب اگرچہ شرک کے مرتکب ضرور ہیں لیکن جب قرآن عظیم مشرکین کے احکام بیان کرتا ہے خاص لفظ مشرک کے ساتھ تو اس وقت اہل کتاب کو اس سے مستثنی رکھتا ہے۔ گویا کہ لغوی اعتبار سے جس شرک کا لفظ اہل کتاب کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ شرعی اعتبار سے ان کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرک کا ذبیحہ حرام اور ناجائز ہے، مشرک سے نکاح منع ہے، لیکن اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جائز ہے اور ان سے نکاح بھی جائز ہے۔ یہ اگر الگ بات ہے کہ فی زمانہ چونکہ اہل کتاب کے وہ عقائد باقی نہیں رہے کہ جن عقائد پر قائم رہ کر ایک اہل کتاب قرار پاتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ذبیحہ اور نکاح کے معاملے میں انتہائی احتیاط کی جائے۔ لیکن لفظ مشرک کے استعمال کے اعتبار سے جو لغوی یا اصطلاحی اعتبار سے ہے وہ تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ چونکہ موضوع توحید اور شرک کا ہے تو اب ہم ان امور کو انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے کہ جن امور کے پیش نظر بسا اوقات شرک کا تصور سا قائم ہوتا ہے یا شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی حقیقت کی طرف توجہ کی جائے، گہری نظر سے دلائل کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مخصوص کنڈیشنز کے ساتھ بعض چیزوں کو ہم شرک قرار دے سکتے ہیں، مطلقاً یا وداؤٹ کنڈیشن ہم کسی چیز کو شرک نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر جیسے علم غیب کا مسئلہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی مخلوق کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں، تو آپ کو پہلے ہم نے بتایا تھا اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی تفصیل کے ضمن میں کہ علم بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے اور علوم غیبیہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کا ایک حصہ ہیں۔ تو کیا اگر ہم علم غیب کسی اور کے لیے مان لیتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصف علم میں غیر اللہ کو شریک کرنے کی وجہ سے شرک کا ارتکاب کر رہے ہوں؟ اور اگر بالفرض یہ جائز ہے تو کس حد تک جائز ہے؟ کب غیر اللہ کے لیے علم غیب کو تسلیم کر لینا عین توحید کے تحت ہی آئے گا، اور کب اگر ہم تھوڑی سی اپنے سوچ اور زاویہ فکر کو تبدیل کر لیں تو یہی علم غیب کا غیر اللہ کے لیے ثبوت ہمیں شرک کا مرتکب بنوا دے گا؟ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم غور و تفکر کریں گے اور اس پر ایک دلائل کی روشنی میں طویل بحث ہوگی۔ انشاءاللہ کچھ پروگرام اب اس سلسلے میں ہوں گے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے علم غیب کے ثبوت سے شرک کا ثبوت ہوتا ہے کہ نہیں، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے اگر علوم غیبیہ کو ثابت کیا جائے تو انسان دائرہ اسلام میں رہے گا یا اس سے باہر نکل جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم غیب کی تعریف دیکھتے ہیں کہ غیب کہتے کس کو ہیں، اور پھر یہ غیب کسی اور کے لیے ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں، قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ غیب اس پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں جسے حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نہ جانا جا سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا کوئی مسلمان مومن مقرب بندہ اس کی خبر دے تو ہمیں اس کی اطلاع ملے۔
تو اس میں چند چیزیں ہیں. نمبر ایک، غیب اس پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ غیب کا اطلاق ظاہری چیزوں پر نہیں ہوگا بلکہ پوشیدہ چیز پر ہوگا. نمبر دو، اسے حواس خمسہ سے معلوم نہ کیا جا سکے. حواس حس کی جمع ہے. حس اس صلاحیت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کا علم یا ادراک حاصل کر لیتے ہیں. چونکہ یہ پانچ ہیں، یہ صلاحیتیں ہمارے اندر پانچ رکھی گئی ہیں اور عربی میں پانچ کو خمسہ کہتے ہیں، اس لیے ان پانچ صلاحیتوں کو عربی میں حواس خمسہ کہا جاتا ہے. ان میں نمبر ایک دیکھنا، نمبر دو سننا، نمبر تین سونگنا، نمبر چار چکھنا اور نمبر پانچ چھونا. یعنی ہم دیکھ کر چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں. کوئی شخص دور سے آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے. تو یہ فلاں کا جو علم حاصل ہوا دیکھنے سے ہوا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سن کر علم حاصل کرتے ہیں، چیز نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے. جیسے دروازہ بجا، ہم نے پوچھا کون، تو مثلا والد صاحب، انہوں نے کہا بھائی فلاں ہوں، تو ہم فوراً آواز سن کر پہچان جاتے ہیں کہ والد صاحب ہیں. تو ہم نے دیکھا نہیں لیکن سننے سے دیوار کے پیچھے کا علم ہمیں حاصل ہو گیا. تو یہ گویا کہ سننا ایک ایسی حس ہوئی، ایک ایسی صلاحیت ہوئی جس سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سونگنا، مثلا آپ کی آنکھیں بند ہیں، کوئی آپ کی ناک کے قریب ایک آم لے کر آئے اور کہے کہ سونگ کے بتاؤ کون سا پھل ہے. آپ نے سونگا تو آم کی خوشبو ہے، آپ فوراً کہیں گے آم. حالانکہ آپ آم کی آواز نہیں سن رہے، آم کو دیکھ نہیں رہے، لیکن آپ نے سونگ کر بتا دیا کہ یہ کون سی چیز ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سونگ کر بھی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. اسی طرح چکھ کر، مثلا آنکھیں بند ہیں، کسی نے کہا زبان باہر کرو، میں ایک چیز زبان پہ رکھوں گا، چکھ کر بتانا کیا ہے. ہم نے زبان باہر نکالی، اس نے نمک ڈال دیا. اب نمک چکھیں گے تو ہم کہیں گے نمک ہے. چینی ڈال دی تو کہیں گے چینی ہے. اب نہ ہم دیکھ رہے ہیں، نہ ہم چینی یا نمک کی خوشبو سونگ رہے ہیں، نہ ان کی کوئی آواز ہے، لیکن ہم نے چکھنے کے ذریعے بتا دیا کہ کون سی چیز ہماری زبان پر رکھی گئی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ چکھ کر بھی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے چھونا. مثال کے طور پہ کسی نے کہا بھائی آنکھیں بند کریں، میں آپ کے ہاتھ میں ایک چیز رکھتا ہوں، آپ بتائیں وہ کیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہاتھ میں اس نے انڈا رکھ دیا، ہم نے ٹچ کیا تو ہم نے کہا انڈا. کیونکہ ہم انڈے ہاتھ میں لیتے رہتے ہیں تو ہمارے یہ لمس، ہمارا یہ چھونا بتائے گا یہ کیا چیز ہے. اب حالانکہ نہ ہم اس کو چکھ رہے ہیں، نہ سونگ رہے ہیں، نہ اس کی آواز ہے، نہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھوں کا لمس بتا رہا ہے یہ کیا چیز ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ غیب وہ چیز ہوتی ہے کہ جنہیں ان پانچ حواس سے نہ جانا جا سکے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ غیب اس پوشیدہ چیز کا نام ہے جسے حواس خمسہ سے معلوم نہ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ اس کو عقل سے بھی نہ جان سکیں. عقل سے جاننے کا مطلب کہ یا تو آپ اندازہ کر کے کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، یا آپ نے کوئی اپنے عقل کے استعمال سے ایسی چیز ایجاد کر لی کہ جو چیز پوشیدہ امور کی خبر دینے لگ جائے، یا اس سے پوشیدہ امر کو، پوشیدہ چیز کو جان لیں. تو چونکہ آپ نے اپنی عقل سے اس کو تیار کیا ہے، لہذا اب وہ پوشیدہ چیز غیب نہیں کہلائے گی، کیونکہ آپ نے عقل کے ذریعے اس چیز کو جانا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ سے دل کی دھڑکن کو معلوم کر لیتا ہے. آپ آواز سنتے ہیں باقاعدہ، تو یہ دل کی دھڑکن ایک پوشیدہ چیز ہے کہ دل دھڑک رہا ہے یا نہیں دھڑک رہا. آپ کان لگا کے بھی سن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسٹیتھوسکوپ سے آپ دیکھتے ہیں. اور ہم ایک مثال دیتے ہیں، چلے آپ یہ کہیں گے سن کے ہم نے کر لیا. مثلا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آپ دیکھیے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے، کس پوزیشن میں ہے، نارمل ہے، ایب نارمل ہے، حتیٰ کہ مذکر مؤنث تک کا پتہ چل جاتا ہے. یہ سائنسی ایجادات جن سے آپ ایک پوشیدہ چیز کو معلوم کر رہے ہیں، تو اب ان آلوں کے ذریعے جو آپ چیز معلوم کریں گے اسے غیب نہیں کہیں گے. تو معلوم یہ ہوا. اسی طرح آپ اندازے کی ایک مثال لے لیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گلی کے کونے پر ایک فقیر روزانہ صبح 8 بجے آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو آپ نے ایک شخص کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک غیبی خبر دیتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ کہ دیکھیں 8 بجے نا آپ کو ہماری گلی کے کونے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا نظر آئے گا. اب وہ شخص گیا، اس نے دیکھا واقعی 8 بجے ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. تو یہ کوئی غیبی خبر نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی عقل سے اندازہ کیا کہ چونکہ روزانہ 8 بجے آتا ہے، آج بھی آ کر بیٹھا ہوگا. تو یہ غیبی امر نہیں کہلائے گا. لیکن اب مثال لیتے ہیں ہم، جیسے جنت ہے.
جنت کو نہ آپ نے دیکھا، نہ ہم نے دیکھا، نہ سنا، یعنی کوئی آواز جنت کی نہیں آئی تھی، ہم نے جنت کو سونگھا نہیں، ہم نے جنت کو چکھا نہیں، ہم نے جنت کو چھوا نہیں، ہم نے کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا تھا کہ جس کے ذریعے ہم جنت تک پہنچے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جنت کی خبر دی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جنت علوم غیبیہ میں سے ہے، یعنی غیبی چیز ہے، اور جنت کا علم علم غیب کہلائے گا۔ اسی طرح جہنم، فرشتے، جن، عذابات قبر، قیامت، پھر قیامت کے احوال، جنت کے تمام احوال، دوزخ کے تمام احوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبریں دی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ غیب الغیب ہے، یعنی اللہ کی ذات کو تو ہم نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کے ذات کے بارے میں بتایا کہ کوئی تصور قائم ہو جائے، تو وہ تو انتہائی اعلیٰ مطلب غیب الغیب ہے، سمجھ لیجئے کہ ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے ہیں اور اس کی حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ تو معلوم یہ جو پوشیدہ امور ہیں، کبھی تو ان کی خبر نبی دیتے ہیں، کبھی صحابہ کرام نے خبر دی، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا تھا کہ تمہاری ایک بہن ہے، اس کا بھی وراثت پہ حصہ رکھا جائے، حالانکہ وہ بہن ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، آپ کی زوجہ حاملہ تھی، اور آپ نے پہلے خبر دے دی تھی کہ ان کے حمل جو ہے لڑکی ہے۔ اولیاء عظام کو الہامات ہوتے ہیں یا عالم کشف میں وہ غیبی امور پر اطلاع پا جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کتب کے اندر آپ کے اقوال اور یہ آپ کے حالات درج ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے آسمان کی سیر کی تو میں نے عرش الہی کے نیچے مختلف پتوں پہ لکھا ہوا دیکھا کہ بایزید ہمارا دوست ہے، تو یہ بھی آپ نے خبر دی۔ یہ عالم کشف میں جا کر، عالم کشف کے ذریعے یا کشف کے ذریعے آپ کو معلوم ہوئی، عالم کشف میں جا کر آپ کو یہ خبر حاصل ہوئی۔ تو غرض یہ کہ غیب ایک غائب چیز کو کہتے ہیں، اور ایسی غائب چیز جسے حواس خمسہ یا عقل کے ذریعے نہ جانا جا سکے، اور وہ اس کی خبر صرف کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک مسلمان مومن مقرب بندہ ہی دے سکتا ہے، اور مقربین میں ہم نے آپ کو تفصیل بتائی کہ انبیاء علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام، اولیاء عظام۔ لیکن صحابہ کرام یا اولیاء عظام اگر غیبی خبر دیتے ہیں تو وہ یا تو نبی کے بتانے سے دیں گے، اور یا پھر وہی عالم کشف میں ان کو پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے، جسے ہزارہ اولیاء سے ثابت انہوں نے عذابات قبر کی یا قبر کے معاملات کی اللہ کی عطا سے خبر دی ہے۔ تو یہ علم غیب ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک کویسچن ہو سکتا ہے کہ جب ایک چیز ہم پر ظاہر ہو گئی تو پھر وہ غیب کہاں رہا؟ وہ تو ہمیں پتہ چل گیا، جیسا کہ ہے کہ غیب اس پوشیدہ شے کو نہ رہی۔ ہم یہ دیکھیں اس کی بھی اصل کے اعتبار سے، اصل سے مراد سب سے پہلی حالت کہ صرف اللہ کو علم ہے، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پوشیدہ چیزوں کا علم آگے دیا، نبیوں کو دیا، صحابہ کرام کو ان کی وساطت سے عطا فرمایا، اولیاء عظام کو عطا فرمایا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے امتیوں کو جنت کے احوال، جہنم کے تذکرے، عذاب قبر کے واقعات بتا دیے تو گویا کہ ہم بھی اس غیب پر مطلع ہو گئے، تو ہمارے اطلاع کی وجہ سے وہ چیز غیب سے باہر نہیں ہو جائے گی، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے غیب ہے، کہ اس چیز کو آپ اصل کے اعتبار سے دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اس کا علم تھا اور اس نے کسی کو نہیں دیا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر کوئی اس کو حواس خمسہ سے جان سکتا تھا؟ عقل کے ذریعے جان سکتا تھا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو پھر وہ غیب ہم تک منتقل ہوتا آیا۔ اور اگر اس اعتراض کو درست مان لیا جائے کہ جس چیز کا انکشاف ہو جائے وہ غیب نہیں رہتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم غیب کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ کیونکہ اس پر تو کوئی شے کبھی پوشیدہ رہی نہیں ہے، اور آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں کہ یا آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ جو چیز ظاہر ہو جاتی ہے پھر وہ غیب نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ پر پہلے بتائیے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو تمام چیزیں عیاں ہیں، اور جب عیاں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی چیز غیب رہی نہیں، اور جب غیب نہیں رہی تو پھر اللہ کے لیے علم غیب کیسے ثابت کریں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ چیزیں ہمارے حق میں غیب ہیں، اور اس کا علم غیب کہلائے گا ہماری جہت کے اعتبار سے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز واضح اور سب اللہ کے سامنے عیاں ہیں۔
تو چونکہ ہماری جہت سے ان چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے اور اس کا علم علم غیب کہلاتا ہے، اس اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو علم غیب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل کے اعتبار سے کوئی غیبی شے اگر منکشف ہو جاتی ہے، نبی کو اس کا علم ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کو علم ہو جاتا ہے، یا عام امتی کو علم ہو جاتا ہے، تو وہ چیز غیب سے باہر نہیں ہو جاتی، اس کا علم علم غیب سے باہر نہیں نکل آئے گا، بلکہ وہ علم غیب ہی رہے گا۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے، یا صحابہ کو علم غیب ہے، یا عام امتی کو بھی نبی کے عطا سے علم غیب ہوتا ہے۔ علم غیب کے بارے میں کیا درست عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا تصورات ہونے چاہیے، اس کی لمیٹیشن کیا ہے، شریعت نے کہاں تک کسی غیر اللہ کے لیے علم غیب کے ثبوت کو درست قرار دیا ہے، اس تفصیل سے پہلے ہم قرآن اور حدیث کے بعض دلائل دیکھتے ہیں کہ بعض آیات کریمہ تو ایسی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ پھر ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے کہ یا ان احادیث کا کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ مخلوق کو ہے، اور پھر ان دونوں کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں گے، یا اکابرین کا فیصلہ آپ کو بتائیں گے کہ علم غیب کے بارے میں کیا نظریہ اور کیا خیالات رکھنے چاہیے۔ لیکن یہ ابھی نہیں، بلکہ اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں علم غیب سے متعلقہ بیان چل رہا تھا، اور اس میں ہم بار بار آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ قرآن عظیم کا اگر آپ مطالعہ کریں، احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں، تو بے شمار دلائل اس بات پر ملیں گے کہ علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے، غیر کے لیے علم غیب ثابت نہیں ہونا چاہیے، یا غیر کو علم غیب نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دیگر بعض دلائل اور دیکھتے ہیں تو ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبان بارگاہ جو بندے تھے انہیں علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو اب تذبذب پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہی کلام میں بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، ایک مقام پر ایک چیز کی نفی، دوسرے مقام پر اس چیز کا اثبات، اور نیگیٹو پازیٹیو اگر ملتے ہیں تو یہ تو پھر مطلب معاملہ عجیب و غریب ہے۔ تو اسی لیے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلے ہم ان دلائل کو عرض کریں گے کہ جن میں علم غیب کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثبوت نہیں ہوتا ہے، یا اللہ کے علاوہ غیر کے لیے اس کی نفی ہوتی ہے۔ پھر ہم ان دلائل کو عرض کریں گے کہ غیر کے لیے اس کا ثبوت ہوتا ہے، اور پھر ان دونوں کے اندر باہم موافقت بتائی جائے گی کہ پھر ان دونوں دلائل کی روشنی میں کیا معنی نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا فرمانا چاہتا ہے، ان آیات میں کیا اس کا اصل مقصود ہے جو ہمیں ظاہری مضمون سے حاصل نہیں ہو پا رہا، پھر انشاءاللہ ہر چیز کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے بہت سی آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کو علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ دو حدیثیں مزید سماعت فرمائیں اسی موضوع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا تذکرہ فرما کر انہیں غیب کی چابی قرار دیا، غیب کی کنجی قرار دیا، اور اس کی اللہ کے علاوہ سے نفی فرمائی کہ ان کا علم فقط اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 981 ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الغیب خمس، غیب کی چابی 5 چیزیں ہیں، لا یعلمها الا اللہ، انہیں نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی، لا یعلم احد، کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، ما یکون فی غد، کہ کیا ہوگا کل، دوسرے دن میں کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، ولا یعلم احد، اور کوئی بھی نہیں جانتا، ما یکون فی الارحام، کہ ماؤں کے رحموں میں، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، ولا تعلم نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی جان اس بات کو نہیں جانتی ہے کہ وہ اگلے دن، کل دوسرے آنے والے دن میں کیا کرے گی، اسے نہیں پتا،
وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی جان اس بات کو نہیں جانتی ہے کہ وہ کس زمین میں انتقال کرے گی، کس زمین میں اس کو موت آئے گی۔ وما یدری احد، اور کوئی نہیں جانتا ہے متی یجیء المطر، کہ کب بارش آئے گی۔ تو لہٰذا ان 5 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح الغیب، غیب کی کنجی قرار دیا۔ اور اوپر ہم نے پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ آیت عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ علم فقط اللہ کو ہے، غیر اللہ کو نہیں ہے۔ اسی مضمون کو لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایک مقام پہ سرکار نے ذکر فرمایا 4328 ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفاتح الغیب 5، غیب کی کنجیاں 5 ہیں، لا یعلمها الا اللہ، نہیں جانتا ہے ان غیب کی کنجیوں کو مگر اللہ تبارک و تعالی۔ پھر تفصیل بیان فرمائی کہ لا یعلم ما فی غد الا اللہ، کہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ ولا یعلم ما تغیض الارحام الا اللہ، اور نہیں جانتا ہے جو رحم چھپائے ہوئے ہیں، جو رحموں کے اندر ہے، یعنی ماؤں کے پیٹوں میں لڑکا ہے لڑکی ہے، مگر اللہ تعالی جانتا ہے۔ ولا یعلم متى یأتی المطر احد الا اللہ، اور کوئی ایک اس بات کو نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی مگر اللہ جانتا ہے۔ ولا تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی جان یہ بات نہیں جانتی ہے کہ کس زمین میں اس کا انتقال ہوگا۔ اور یہ آخری بات سرکار نے دوسری حدیث سے علیحدہ بیان فرمائی کہ ولا یعلم متى تقوم الساعة الا اللہ، اور نہیں جانتا ہے کہ کب قائم ہوگی قیامت مگر اللہ تعالی، یعنی صرف اللہ ہی اس بات کو جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ ہی جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے غیر اللہ کے لیے یہ علم ثابت نہیں ہونا چاہیے۔ ان آیات کا تقاضا یہی ہے، ان کے مضامین کا تقاضا یہی ہے، اسلوب کلام کا تقاضا یہی ہے۔ تو یہاں تک وہ ہم نے دلائل بالاختصار عرض کیے، ورنہ انبار لگا ہوا اور بہت ساری آیات ہیں، بالاختصار آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ جن دلائل کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے لیے علم غیب نہیں ہو سکتا ہے، یا علوم غیبیہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اور ان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے علم غیب کی نفی فرمائی ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کو بھی علوم غیبیہ حاصل ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان اللہ، اور نہیں ہے یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیطلعکم علی الغیب، کہ اے عام لوگوں تمہیں اللہ تبارک و تعالی غیب پر مطلع فرما دے، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی یجتبی من رسلہ من یشاء، چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ولکنہ کے الفاظ آئے، لاکنہ حرف استدراک کہلاتا ہے لغوی اعتبار سے، اور یہ حرف وہاں لایا جاتا ہے جب متکلم کوئی کلام کرتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس کلام سے مخاطب کوئی غلط مفہوم اخذ کر لے گا، تو یا غلط اس کے ذہن میں تصور قائم ہو گیا ہے، تو پھر اس وہم کو، اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے لاکنہ لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید اور عمر دونوں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے، میں نے کہا کہ ذہب زید، زید چلا گیا، تو آپ کے ذہن میں تصور ایک دم وہم آئے گا کہ جب زید اور عمر دونوں باتیں کر رہے تھے، زید چلا گیا تو عمر بھی چلا گیا ہوگا۔ پھر میں نے فوراً کہا اس وہم کو محسوس کرتے ہوئے کہ وَلَكِنَّ عَمْرًا حَاضِرٌ، لیکن عمر حاضر ہے۔ تو گویا کہ میں نے آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے ایک وہم کو محسوس کر کے فوراً حرف استدراک کا استعمال کیا، اور وہ لاکنہ ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو وہم پیدا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا، کیونکہ یہاں ہے لیطلعکم، کم ہے حاضر، جمع حاضر کی ضمیر، یعنی جتنے سامنے حاضرین اس کلام کو سن رہے ہیں، سامنے سے مراد جہاں پر بھی سن رہے ہیں وہ سب کے سب یہاں پر مراد ہوں گے، تو فوراً ذہن میں وہم آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا اور کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ،
اور لیکن وہم دور کر دو، ایسا نہیں کہ تمہیں اگر میں علم غیب کی تم سے نفی کر رہا ہوں تو اے عام لوگوں، اس لیے ہم نے ترجمے میں عام لوگوں بیان فرمایا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ پچھلے کلام سے تمہارے ذہن میں وہم پیدا ہوا کہ جب اللہ نے کسی کو علم غیب نہیں دیا، اس کی شان نہیں ہے، تو یہ تصور مت کرنا کہ پھر نبی بھی اس سے نبی بھی مطلب اس میں شامل ہیں، ایسا نہیں ہے، نبی اس سے مستثنا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی یجتبی من رسلہ من یشاء، چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہم کا ازالہ ہو گیا کہ نفی عام لوگوں سے ہے، خواص کے لیے اس کا اثبات ہے۔ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے علم دین کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، اور من رسلہ من یشاء فرمایا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تو رسولوں کے لیے علم غیب کا تو یہاں ضرور ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں علوم غیبیہ کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے فرمایا عالم الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس وہ نہیں ظاہر فرماتا اپنے غیب پر کسی ایک کو۔ یظہر مانے اظہار مانے ظاہر کرنا، اطلاع دینا، وہ کسی کو بھی اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسول میں سے جسے وہ پسند کر لیتا ہے، یعنی جسے وہ محبوب رکھتا ہے، یعنی کوئی بھی رسول اسے وہ علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ بھی دیکھیں اگر ماقبل میں نفی ہوتی ہے، یہ جو لفظ اللہ آتا ہے نا، اگر پیچھے نفی آئی ہے تو اس کے آگے اثبات ہوتا ہے، اور اگر پیچھے ثبوت ہے، کسی چیز کا اقرار ہے تو اللہ کے بعد نفی ثابت ہوتی ہے۔ تو پیچھے ہے نفی کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، وہ کسی کو بھی اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا، نفی ہے، تو اب اللہ کے بعد اثبات ہوگا۔ چنانچہ فرمایا الا من ارتضی من رسول، مگر رسول میں سے جسے وہ چن لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، اسے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول کے لیے علم غیب کا اثبات ہے۔ سورۃ تکویر آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ یہاں دو باتیں ثابت ہوئیں، اللہ نے فرمایا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، اردو میں ترجمہ کنجوسی آتا ہے، اور بخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس موجودہ نعمت کو جہاں پر شریعت کا تقاضا ہے یا جہاں ضرورت ہے وہاں پر بھی خرچ نہ کرنا، اسے روک کر رکھنا، یہ بخل ہے، اور جو اس پہ مبتلا ہوتا ہے اسے بخیل کہتے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ آیت بیان فرماتا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل ہے، تب بھی یہ ضرور ثابت ہوتا کہ ان نبی کے پاس علم غیب ہے اور یہ اس نعمت کو خرچ کرنے میں بخل سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن اس آیت کے اندر جب اس طرح اللہ نے فرمایا کہ اور وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، دو چیزیں ثابت ہو گئیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علوم غیبیہ رکھتے ہیں، اور نمبر دو اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ اپنے علاوہ کو بھی علم غیب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے اور آپ دوسروں تک اس کی اطلاع پہنچاتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے، اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور نبی کریم اس علم غیب کو آگے تقسیم فرماتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ یہ غیبی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، یعنی بذریعہ وحی ہم آپ کو علم غیب عطا فرماتے ہیں۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے یؤمنون بالغیب، متقین کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے نبی کے علاوہ ہم عام لوگوں کے لیے بھی غیب کو ثبوت ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقلب کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آیا اس کی تصدیق کرنا،
یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جنہوں نے علم منطق پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ذہن میں آئے اسے مفہوم بھی کہتے ہیں، علم بھی کہتے ہیں۔ اب اگر وہ علم خارج میں صرف ایک پر بولا جا سکے یا ایک پر وہ تصور ثابت ہو، صادق آئے، تو اسے جزئی بھی کہتے ہیں اور اسے تصور خالی کہا جاتا ہے۔ اگر وہ خبر وغیرہ اس کے اندر نہ ہو، جیسے زید کا تصور، انسان کا تصور، تو اسے کہتے ہیں ہم تصور۔ اور اگر اس کے اندر باقاعدہ خبر ہو، جیسے زید کھڑا ہے، یہ ہمارے مفہوم ذہن میں آیا اور ہم خارج میں دیکھ رہے ہیں کہ زید کھڑا ہے اور مطلب اس پر اس کا اطلاق کروا رہے، تو جو بھی مفہوم ایسا ذہن کے اندر ہو، جو بھی علم ایسا ہو جو کسی خبر کے ساتھ ہو، چاہے اقرار کے ساتھ چاہے انکار کے ساتھ، جیسے زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں ہے، اقرار انکار کے ساتھ، اس علم کو تصدیق کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تصدیق ہوگی علم ضرور ہوگا، کیونکہ تصدیق علم کی ہی ایک قسم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب غیب کا علم حاصل ہو جانا ہے، اور وہ الحمدللہ ہمیں علم حاصل ہے۔ یہاں تک تو یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب اللہ نے ثابت فرمایا، عام لوگوں کے لیے بھی علوم غیبیہ دیے جانے کی اطلاع دی گئی ہے۔ اب ہم اکابرین کی تصریحات دیکھتے ہیں، وہ بڑے بڑے اکابرین جن کے نام مطلب علمی دنیا میں کسی کے لیے ناواقف نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، متقی، پرہیزگار، زاہد زمانہ، جن کی برکت سے قرآن و حدیث کے علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے آج تک سینہ بسینہ منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے، مواہب اللدنیہ۔ اس کتاب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ 47 ہے، کہ النبوۃ التی ہی الاطلاع علی الغیب۔ آپ نبوت کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ نبوت تو ہے ہی غیب پر مطلع کرنا یا مطلع ہونا، اسی کا نام نبوت ہے۔ یعنی نبوت جس کے پاس ہوگی، جو وصف نبوت سے سرفراز ہوگا، وہ غیب پر ضرور مطلع ہوگا، کیونکہ نبوت کہتے ہی اس کو ہے کہ غیب پر مطلع ہو جانا۔ اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ نبی استعمال ہوتا ہے، ایک صفاتی نام، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اور وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ النبوۃ ماخوذۃ من النبا، کہ لفظ نبوت یہ نبا سے نکالا گیا ہے۔ نبا مانے خبر دینا، وہو الخبر، اور وہ خبر ہے، یعنی ان اللہ تعالی اطلعہ علی غیبہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر مطلع فرمایا ہے۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ یہ ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا، کیونکہ لفظ نبی کا معنی ہی یہ ہوگا غیب کی خبر دینے والا، کیونکہ نبوت کا معنی غیب کی خبر دینا، غیب پر مطلع ہو جانا، اور نبی کا معنی ہوگا غیب کی خبر دینے والا۔ انشاءاللہ ان دلائل کو مزید عرض کرتے رہیں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا، اور عقائد کے باب میں ہم توحید اور شرک کا موضوع بیان کر رہے تھے۔ شرک بیان کرتے ہوئے ہم نے اس کی اقسام بیان کی تھی کہ شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک فی الذات کہلاتا ہے، ایک شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی غیر کو شریک کر لیا جائے تو شرک فی الذات کا ارتکاب کرنے والا کہلائے گا، اور اگر اللہ کی صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کر لے تو شرک فی الصفات کا مرتکب ہوگا۔ ہم نے یہ پورا تفصیل سے بیان کرنے کے بعد پھر اس موضوع کی طرف آئے تھے کہ چونکہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، تو اگر یہ علم ہم غیر اللہ میں تسلیم کر لیں، خصوصاً علوم غیبیہ کے بارے میں ہماری بحث تھی، تو کیا قائل اس بات کو ماننے والا کیا شرک کا مرتکب تو نہیں ہو جائے گا؟
چنانچہ پھر ہمارا ضمنی موضوع توحید اور شرک کے ضمن میں علم غیب کے ثبوت اور عدم ثبوت کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالی کے لیے علوم غیبیہ کا ہونا یا اس کا ثبوت تو قرآن پاک اس سے مالا مال ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کے لیے اگر علم غیب کا ثبوت مانا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور کس عقیدے کے ساتھ اور کس حد تک تسلیم کیا جائے، اس پر ہمارا تفصیلی کلام چل رہا تھا، جس میں ترتیب ہم نے رکھی کہ پہلے آپ کو علم غیب کا معنی بتایا، غیب کا معنی بتایا، پھر اس کے علم کی ہم نے وضاحت کی، اس کے بعد ان دلائل کو آپ کی خدمت میں بالتفصیل عرض کیا کہ جن پر ایک سرسری اور گہری نظر نہ ڈالی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی مخلوق کو علوم غیبیہ حاصل نہیں ہے، کیونکہ ایسی آیات بکثرت موجود ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب کی نسبت اپنی طرف اس انداز سے فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی ذات کے لیے علم غیب کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے، جس کو ہم نے حصر سے تعبیر کیا تھا اور حصر کی تعریف بھی آپ کو بتائی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے قرآن عظیم سے ہی چند وہ دلائل عرض کیے تھے کہ جن آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علوم غیبیہ کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے، بلکہ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہاں تک فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، جس کی وضاحت کرتے ہوئے ہم نے عرض کیا تھا کہ بخل ایک باطنی بیماری ہے جس میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے پاس اللہ کی موجودہ نعمت کو اس مقام پر خرچ نہیں کرتا جہاں شریعت کا تقاضا ہوتا ہے، تو یہ بخل ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بخل کے لیے نعمت کی موجودگی لازم ہے، تبھی انسان بخیل کہلائے گا ورنہ نہیں کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کے سلسلے میں بخل کی نسبت کی جاتی تب بھی اتنا ضرور ثابت ہو جاتا کہ آپ علوم غیبیہ رکھتے ہیں لیکن کسی کو دیتے نہیں ہیں، جہاں پر دینے کا حکم وہاں خرچ نہیں کر رہے، تو علوم غیبیہ کا ثبوت تو ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف بخل نہیں بلکہ عدم بخل کی نسبت فرمائی کہ یہ حبیب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ علوم غیبیہ بعطائے الہی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہوئے بلکہ آپ کی وساطت سے، آپ کے ذریعے سے، آپ کے سبب سے دیگر لوگوں تک بھی علوم غیبیہ منتقل ہوئے ہیں۔ لہذا اب باہم ٹکراؤ سا محسوس ہوتا ہے ان آیات کریمہ میں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے لیے علم غیب کی نفی ہے، اور ان آیات کریمہ میں جن میں خود اللہ تبارک و تعالی اپنے علاوہ اپنے محبوب بندوں کو علم غیب عطا فرمانے کی خبر دے رہا ہے، اور یہی ابھی ہمارے بات چل رہی تھی، ہم ان دلائل پر غور کر رہے تھے کہ جن سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ علوم غیبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دیگر مخلوق کو بھی حاصل، اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق کو بھی حاصل ہے، اور اس میں ترتیب یہ تھی کہ پہلے ہم نے آیات کریمہ عرض کی اور اب ہم بزرگان دین کے اقوال عرض کر رہے تھے جن سے معلوم ہوگا صراحتاً کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی علم غیب کسی کو حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور پھر ہم اس کے بعد یہ ان دونوں دلائل میں کہ جو صرف اللہ کے لیے علم غیب کو ثابت کر رہے ہیں اور وہ دلائل کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے علم غیب کو ثابت کر رہے ہیں، ان دونوں کے اندر پھر ہم موافقت پیدا کر کے بتائیں گے کہ ان دونوں کے پیش نظر ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ایسا عقیدہ یا ایسے مفہوم کا قائل ہونا، ایک ایسے معنی کا قائل ہونا کہ یہ آیات بھی اپنے مقام پہ درست قرار پائیں اور ان آیات کا انکار بھی لازم نہ آئے۔ چنانچہ اکابرین کی تصریحات چل رہی تھیں اور ہم بتا رہے تھے کہ اکابرین اسلام جنہوں نے ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھا وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلوب کلام سے ہم سے زیادہ واقف تھے۔ وہ جب کسی اللہ تعالیٰ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے معانی یا مفہوم اخذ کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ تائید غیبی زیادہ ہوا کرتی تھی اور وہ زیادہ درست نتیجے تک پہنچتے تھے، لہذا ان کی تصریحات بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں
اور بہت امپورٹنس رکھتی ہیں اس بات میں کہ ہم ان آیات کریمہ سے کون سا مفہوم اخذ کریں. تو ہم ان بزرگان دین کی تصریحات کی روشنی میں انشاءاللہ مفہوم مزید اخذ کریں گے. تو امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، اور اکثر عوام تو خیر ہم لوگ مسلمان اپنے اکابرین سے اکثر ناواقف ہی ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی بڑے عالم ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے مواہب اللدنیہ، بہت اچھی کتاب ہے اور اس کا ترجمہ مل جایا کرتا ہے، اگر موقع ملے تو کبھی آپ اس کو پڑھیے گا. اس میں دو ان کے اقوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تھا. ایک مزید اپنی کتاب میں یہ نقل فرماتے ہیں جلد 3 صفحہ نمبر 554 پر. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علم غیب ثابت ہے وہ صحابہ کرام میں بھی مشہور اور معروف تھا. یعنی صحابہ کرام بھی اس بات کے قائل تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم غیبیہ کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. لہذا ارشاد فرماتے ہیں کہ قد اشتہر وانتشر امرہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، کہ بے شک مشہور ہو چکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لوگوں کے درمیان، آپ کے اصحاب کے درمیان عام ہو چکا تھا. بالاطلاع علی الغیوب، وہ معاملہ کیا تھا؟ غیوب پر مطلع ہونے کا. یعنی غیوب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلع ہونے کا معاملہ صحابہ کرام کے درمیان عام تھا. سب صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علوم غیبیہ کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اس مواہب اللدنیہ کی ایک شرح ہے زرقانی، اس میں جلد 7 صفحہ نمبر 200 پر ہے کہ اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم جازمون باطلاعہ علی الغیب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے غیب پر مطلع ہونے کا یقین رکھتے تھے. جازم، جزم سے نکلا ہے، جزم مانے یقینی، یقین کو کہتے ہیں جزم. تو جازمون یقینی طور پر یقین رکھنے والے، یعنی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حامل ہونے پر وہ یقین رکھتے تھے کہ ہاں اللہ نے آپ کو علم غیب کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے تفسیر میں، آپ کی مشہور تفسیر ہے تفسیر کبیر. اس کا اردو ترجمہ غالباً آ چکا ہے مارکیٹ میں، ویسے عربی کی یہ کتاب ہے. آپ یؤمنون بالغیب، جو شروع میں سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان الغیب ینقسم الی ما علیہ دلیل، کہ بے شک غیب تقسیم ہوتا ہے اس علم کی طرف کہ اس پر کوئی دلیل ہو، وَإِلَى مَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، اور اس کی طرف کہ اس پر کوئی دلیل نہ ہو. یعنی آپ یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ علم غیب کی گویا کہ 2 قسمیں ہیں. بعض علوم غیبیہ ایسے ہیں جن پر ایک دلیل قائم ہے، وہ قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے، اور بعض علوم غیبیہ ایسے ہیں کہ جن پر قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل قائم نہیں ہے. اما الذی لا دلیل علیہ، پھر فرماتے ہیں بہرحال وہ علوم غیبیہ کہ جن پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے، فہو سبحانہ وتعالی العالم بہ لا غیرہ، تو ایسے علوم کو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ دَلِيلٌ، اور بہرحال وہ علوم غیبیہ جن پر کوئی ہم دلیل قائم کر سکتے ہیں، فَلَا يَمْتَنِعُ أَن تَقُولَ، تو یہ ممنوع نہیں ہے کہ تم یوں کہو کہ نَعْلَمُ مِنَ الْغَيْبِ مَا لَنَا عَلَيْهِ دَلِيلٌ، کہ ہم اس غیب کو جانتے ہیں کہ جس کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے یہ بہت ہی بڑے امام یہ اس بات کو تسلیم فرماتے ہیں کہ وہ علم غیب جو ذات باری تعالی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا، اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھ سکتے ہیں کہ علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے. بعض علوم غیبیہ ایسے مطلب ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ ابھی میں آگے عقیدے کے لحاظ سے وضاحت کروں گا کہ ان تمام دلائل کی روشنی میں اب مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ انشاءاللہ اگلے کچھ پروگرامز میں بات آ جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ بعض علوم غیبیہ تو ایسے ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو شریک نہیں کیا، یا کیا ہے تو ہمیں بہرحال اس پر اطلاع نہیں ہے، تو ہم بغیر اطلاع کے کسی کی طرف دعویٰ نسبت نہیں کر سکتے کہ انہیں بھی علم غیب ہے.
اور بعض علوم غیبیہ ایسے ہیں جن پر باقاعدہ ہم دلیل قائم کر سکتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم نے اطلاع دی، یہ قرآن کی آیت سے پتہ چل گیا، یہ حدیث سے پتہ چل گیا، اس کے بارے میں ہم یہ قائل ہو سکتے ہیں کہ نبی کریم کو بھی معلوم ہے اور ان کی وساطت سے ہمیں بھی اس کی اطلاع ہے۔ شیخ عبداللہ شیرازی رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اکابر اولیاء اعظام میں سے ہیں، بہت ہی بڑے عالم بھی تھے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات المصابیح کی شرح المرقات میں کتاب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ 128 اس پر یہ لکھتے ہیں کہ قال شیخ الکبیر ابو عبداللہ، فرمایا شیخ کبیر ابو عبداللہ نے، ابھی ان کا قول نقل کر رہے ہیں، ابھی ایک بڑا اللہ کے ولی کیا فرماتے ہیں، وَنَعْتَقِدُ، ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان العبد ينقل فی الاحوال، کہ بے شک بندہ منتقل کیا جاتا ہے مختلف حالتوں کی طرف، حتی یسیر الی نعت روحانیہ، یہاں تک کہ وہ وصف روحانیہ تک جا پہنچتا ہے، یعنی جیسے روح ہماری بالکل لطیف ہوتی ہے، ایسی ہم اپنے جسم کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عارف بندہ، کوئی نیک و پرہیزگار بندہ زہد و تقوی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے اور سلوک کی منازل طے کرتا ہوا بارگاہ الہی میں درجات بہت بلند کروا لیتا ہے، تو مثل روح کیسے ہو جاتا ہے کہ جیسے روح بالکل شفاف پاکیزہ لطیف ہوتی ہے، وہ بھی لطافت کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ فرماتے ہیں جب اس حد تک پہنچ جاتا ہے فَيَعْلَمُ الْغَيْبَ، تو وہ غیب جان لیتا ہے، وَتُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ، اور اس کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے، وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، اور وہ پانی پر چلتا ہے، وَيَغِيبُ عَنِ الْأَبْصَارِ، اور اگر وہ چاہے تو آنکھوں سے غائب ہو سکتا ہے۔ یہ وہ بڑے اللہ کے ولی فرما رہے ہیں جنہیں کشف حاصل تھا، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت روحانی ترقیاں عطا فرمائی تھیں۔ ان کا یہ جملہ، یہ قول بہت ہی توجہ طلب ہے، فَيَعْلَمُ الْغَيْبَ، پھر وہ غیب کو جان لیتا ہے، اللہ کی عطا سے غیب کو جان لیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا، اور عقائد کے ضمن میں توحید اور شرک کا بیان ہو رہا تھا، اور شرک کا بیان کرتے ہوئے ہم اس موضوع پر آئے تھے کہ شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک فی الذات، ایک شرک فی الصفات۔ اس کی جمیع تفاصیل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور پھر شرک فی الصفات کے بیان کو سننے کے بعد ایک وہم جو پیدا ہوتا ہے، وہم کا ازالہ کرنا مقصود تھا، تو ہم نے علم غیب کے موضوع کو منتخب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے لیے علم غیب کا ثبوت تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اور وہ وہم یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کسی غیر اللہ میں تسلیم کی جائے تو شرک فی الصفات کا ارتکاب ہوتا ہے، تو علوم غیبیہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہیں، اور علم ایک صفت ہے۔ کیا یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی مخلوق میں تسلیم کر لی جائے، چاہے وہ نبی ہوں، صحابہ ہوں، ولی ہوں یا عام مسلمان ہوں، اگر ان کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ انہیں علوم غیبیہ حاصل تھے، تو کہیں یہ شرک فی الصفات کا ارتکاب تو نہیں ہو جائے گا؟ اس بات کو بیان کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے علم غیب کی تعریف بیان کی، پھر ان آیات کا تذکرہ کیا، ان دلائل کا تذکرہ کیا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا کے لیے علم غیب کی نفی ہے، اور اب وہ دلائل چل رہے تھے جن میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے علم غیب کا ثبوت ہے۔ اور یہ دونوں دلائل عرض کرنے کے بعد پھر ان دونوں کی روشنی میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اب ہمارے اکابرین نے ان دونوں قسم کے دلائل کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے ما سوا مخلوق کے لیے علم غیب کے ثبوت یا عدم ثبوت کا کیا معیار مقرر کیا ہے، ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی امپورٹنٹ موضوع ہے۔ یاد رکھیں کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ غیر اللہ کے لیے علم غیب مانیں گے کافر و مشرک ہو جائیں گے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ یہ بات ہے، آپ بہت ہی غور و تفکر سے مسلسل ہمارا پروگرام الفرقان ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ اس موضوع کو جو بہت پھیلا ہوا موضوع ہے ایک ہی پروگرام میں سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں تقریباً ہر پروگرام کے شروع میں تھوڑا سا تمہیدی کلام کر دیتا ہوں اور پچھلی باتوں کو دہرا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں نیا کوئی شخص جوائن کرتا ہے تو اسے اجنبیت بھی محسوس نہ ہو، اور وہ ہمارے اس مقصد اور مطلب کو سمجھ جائے کہ ہم کیا موضوع لے کر چل رہے ہیں
اور آئندہ ہمارا کیا ارادہ ہے۔ تو انشاءاللہ جب دونوں قسم کے دلائل مکمل ہو جائیں گے پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمیں ایک مسلمان کو علم غیب سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ان دونوں قسم کے دلائل میں آپس میں باہم کوئی ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے، یا کون سے ایسا معنی متعین کیا جائے کہ ان میں جو ظاہراً ایک ٹکراؤ نظر آ رہا ہے وہ ٹکراؤ ختم ہو جائے اور دونوں قسم کی آیات اپنے اپنے مقام پہ بالکل درست اور صحیح قرار پائیں۔ تو اب ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ پہلے ہم نے ان آیات کو عرض کیا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو علم غیب حاصل ہے، اور اب اس کی تائید میں ہم علماء کرام کے اقوال، مفسرین کے اقوال عرض کر رہے ہیں، کیونکہ جتنا بہترین انداز سے انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا یقیناً ہم اتنے بہترین انداز سے نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ہمیں اس بات کا گویا کہ ایک طرح سے مکلف بھی بنا دیا ہے، یہ اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو 1500 سال میں جتنے ہمارے بڑے بڑے علماء، فقہاء، اولیاء عظام اور مفسرین عظام جن کی بزرگی کے تمام لوگ قائل ہیں، یقیناً وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے تھے، اور ان کا انعام یافتہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے عقائد بالکل درست تھے، ورنہ عقیدہ خراب ہو تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں انعام یافتہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر ان کی تصریحات کی روشنی میں، ان کے واضح کلام کی روشنی میں اپنے درست عقیدے کا تعین بہت ہی بڑی سعادت مندی کی علامت ہوگی۔ لہذا تفسیر ابن جریر جس کو جامع البیان بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو تفسیر طبری بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرمان کی تفسیر ذکر کی گئی ہے۔ فرمان ہے سورہ کہف آیت نمبر 67 کا کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ واقعہ وہی ہے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں آخر میں عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے علوم کی زیادتی کی درخواست پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خضر علیہ السلام تک پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اس سے حصہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر خضر علیہ السلام کا یہ جملہ تھا جو اللہ نے حکایت فرمایا، قالا، خضر علیہ السلام نے فرمایا، انکا، اے موسیٰ بے شک آپ، لن تستطیع معی صبرا، ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ یعنی اب میں جو کچھ کام کروں گا اس میں ہزاروں حکمت الہیہ پوشیدہ ہیں، آپ اس کے ظاہر کو دیکھ کے سمجھیں گے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں اللہ کی عطا سے کہ میں اور اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے، میں درست کام کر رہا ہوں گا۔ تو جب آپ اس کے ظاہر کو دیکھیں گے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ابھی آپ کو وہ علم حاصل نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، تو پھر آپ صبر نہیں کر پائیں گے اور مطلب اعتراض فرمائیں گے یا کوئی بھی دوسرا معاملہ ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا مستقبل کی ایک بات کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت تفسیر ابن جریر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا، وہ ایک ایسا مرد تھا، یعنی خضر علیہ السلام ایک ایسا مرد تھے کہ یعلم علم الغیب قد علم ذالک، کہ وہ علم غیب کو جانتے تھے، انہیں یہ علم غیب سکھایا گیا تھا، یعنی ان کو یہ علم غیب دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تفسیر ابن جریر جو ایک بہت ہی امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے مفسرین میں، اور پھر قول بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس سے بھی ثابت ہوا کہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب حاصل تھا۔ اسی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اور قول نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لم تحط من علم الغیب بما اعلم، کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب میں کوئی کام کروں گا تو آپ اس کی حکمت معلوم نہیں کر سکیں گے، اور پھر اس بنا پر آپ صبر نہیں کر پائیں گے اور بے صبری کا مظاہرہ کریں گے۔ اور کیوں نہیں جان پائیں گے اس پر یہ کہتے ہیں لم تحط من علم الغیب بما اعلم، اس لیے کہ آپ جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم غیب دیا ہے، آپ کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا گھیراؤ نہیں کر سکتا۔ بھئی یقینی سی بات ہے کہ اگر میں بھی پوشیدہ بات جانتا ہوں، سامنے والا بھی جانتا ہے، اب وہ ظاہری طور پر کوئی کام کر رہا ہے لیکن اس کی حکمت و پوشیدگی میں جانتا ہوں،
تو میں اعتراض نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر ظاہر غلط بھی ہے تو حکمت پوشیدہ ہے، باطن بالکل درست ہے، خاموش رہوں گا۔ لیکن اگر مجھے اس کے باطنی امور کے بارے میں مکمل جمیع تفاصیل حاصل نہیں ہوں گی تو فوراً اعتراض کر ڈالوں گا۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب کر کے بیان کیا گیا کہ آپ نے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو علم غیب میں جانتا ہوں آپ کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب آپ کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا تو یقینی سی بات ہے کہ پھر آپ کے قلب میں اعتراض پیدا ہوگا اور آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جامع البیان تفسیر طبری کے اندر ہی یہ مطلب اور تفسیر در منصور میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے، اور یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدثین ہیں، ان کے نام آپ سب جانتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف ہے۔ ان کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، یعنی ان کی یہ روایت ہے جو یہ حدیث ایک بیان کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر پھر اس کے شان نزول کے طور پر یہ روایت بیان کی اور پھر آیت ذکر کی گئی ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ناقہ یعنی اونٹ نے گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فلاں جنگل میں ہے۔ اس پر ایک منافق بولا تھا، وہ قول انہوں نے پہلے نقل کیا، یعنی اس کو نقل کر کے بتایا کہ یہ ہے شان نزول، اور پھر میں آیت بھی عرض کرتا ہوں کہ کس آیت کا یہ شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ تو قال رجل من المنافقین، یہ روایت کرتے ہیں کہ منافقین میں سے ایک مرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر سننے کے بعد کہا کہ یحدثنا محمد، کہ یہ محمد ہم سے یہ بیان کرتے ہیں کہ انا ناقۃ فلان بواد کذا و کذا، کہ فلانے کی ناقہ فلاں وادی کے اندر ہے، وما یدریہ بالغیب، یہ محمد علم غیب کیا جانے۔ اس منافق نے اعتراض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر۔ ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ اعتراض کیا منافق نے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کو نازل فرمایا۔ اس میں کیا ہے اب دیکھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور ضرور اگر آپ ان سے سوال کریں گے، یعنی جب اے حبیب آپ پوچھیں گے کہ تم نے میرے ساتھ تم ایسا مطلب الٹی سیدھی باتیں بولتے ہو کہ محمد کیا علم غیب کو جانے، انما لا یقولن، تو ضرور یہ کہیں گے کہ انما کننا نخوض ونلعب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ویسے ہی بس تھوڑا کھیل کود کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین کی اس اعتراض کے جواب میں فرمائیے کہ باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ تبارک و تعالی اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اتعتذروا، کیا تم اب عذر پیش کرتے ہو؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ تفسیر طبری میں، تفسیر در منصور میں اور ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت نقل کی گئی ہے کہ منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا تھا، آپ کے ناقہ کی خبر دینے پہ اعتراض کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم پر علم غیب کے سلسلے میں اعتراض کی بنا پر اس شخص کو، اس منافق کو کافر قرار دیا گیا۔ اس لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر وسعت علمی کے علوم غیبیہ کا مطلقاً انکار کر دیں، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ایک شخص نے یہ انکار کیا تو اس کے اوپر یہ حکم لگا۔ یہ اگر روایت آپ کو دیکھنی ہو یہ پوری تفسیر وغیرہ تو جامع البیان جو تفسیر طبری کہلاتی ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 196 ہے۔ یہ حوالے سارے میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر ممکن ہو آپ سے نوٹ کر لیں اور پھر جب آپ چیک کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ تمام حوالے ان کتب میں اپنے مقام پر نظر آئیں گے۔ اور اگر در منصور میں آپ دیکھنا چاہیں تو جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 210 پر آپ کو یہ روایت ملے گی۔ میں بہک سکوں یہ مجا۔ اب یہ ہم نے سارے دلائل آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ دو قسم کے دلائل سامنے آئے، ایک دلیل آئی اللہ تبارک و تعالی کے لیے علوم غیبیہ کے حصر پر کہ صرف اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس طرح ظاہری مفہوم یہی ہے۔ اور دیگر ہم نے اکابرین اسلام کے تصریحات بھی بیان کی، ان کے اقوال بھی بیان کیے اور وہ آیات بھی ذکر کر دیں
کہ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبان بارگاہ کے بارے میں یہ واضح طور پہ بیان فرمایا کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں علم غیب عطا فرما دیتا ہے، اور وما ہوا علی الغیب بضنین کا جو یہ آیت کریمہ ہے تو بہت ہی مطلب واضح اس بات پر آیت ہے کہ نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو اس ظاہری ٹکراؤ کی بنا پر بہت ہی پریشانی بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی کی نظر صرف اس دلیل پر پڑتی ہے جو غیر اللہ کے لیے علم غیب کی نفی پر مشتمل ہوتی ہے، اس سے اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے علم فقط اللہ کو، علم غیب کسی اور کے لیے تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی نظر پڑتی ہے اس آیات کریمہ پر جن میں غیر اللہ کے لیے علم غیب کا ثبوت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو ثبوت ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ دونوں قسم کے دلائل سب کے سب سامنے رکھے جائیں، اور پھر ان دلائل سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے کے لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ اور میں اپنی طرف سے نتیجہ مقرر نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پھر صحابہ کرام کی تفسیر کیا کہتی ہیں، پھر اکابرین اسلام کی تفسیر کیا کہتی ہیں، اور اس کے بعد ہم عقل کو بھی دخل دیں گے کہ کیا ایک آیت کا یہ معنی متعین کرنا جو ظاہری طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کوئی بات بیان نہیں فرماتا کہ جو عقل سلیم کے خلاف ہو۔ یعنی ہوتا ہے کہ بعض احکام سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن وہ احکام ہیں، خبریں جو بھی اللہ نے دی ہیں وہ ایک حقیقت حال کے خلاف نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بہت ہی نفیس کلام ہے جو بالکل عقول اور ہماری طبیعت سلیمہ اس کو قبول کرتی ہے، لہٰذا پھر ضرور ہم یہی کہیں گے جب عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی اور اس میں اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں تو پھر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کچھ اور ہوگا۔ لیکن وہی بات کہ ہم صرف عقل سلیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے معانی متعین نہیں کر رہے، ترتیب میں نے آپ کو بتائی، پہلے قرآن سے ہم دیکھیں گے، پھر احادیث سے دیکھیں، نبی کریم کے قول سے دیکھیں، صحابہ کرام کے افعال و اعمال سے دیکھیں، اس کے بعد عقل سلیم کو بھی ساتھ ملا لیں، اور تب کہیں جا کر کوئی صحیح معنی متعین ہوگا۔ چنانچہ ان دونوں قسم کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے علماء اسلام نے علم غیب کے بارے میں جو عقائد متعین کیے ان کو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا عقیدہ تو یہ ہے، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر صفت 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات ذاتی ہیں۔ ذاتی کا مطلب کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، جبکہ مخلوق کی تمام صفات عطائی ہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات قدیم ہیں، اور ہماری قدیم نہیں ہے بلکہ پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، گویا کہ مخلوق ہیں، یا اسے حادث بھی کہتے ہیں، جیسے ہم نے وضاحت سے بتایا تھا کہ حادث کہتے ہیں نوپید شے کو، نئی پیدا ہونے والی چیز کو جو پہلے نہیں تھی پھر معرض وجود میں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہماری عطائی، اس کی قدیم ہماری حادث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہماری محدود، اس کی غیر فانی ہماری فانی۔ یہ 4 فرق آپ ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا اب جو ہمارے علماء اسلام نے ان جب دلائل کو سامنے رکھا کہ جن میں علم غیب کا اس بات اللہ کے علاوہ کے لیے بھی ہو رہا ہے، ثبوت ہو رہا ہے، اور تو انہوں نے نتیجہ مرتب کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آیات کریمہ کہ جن میں اللہ تعالیٰ علم غیب کی اپنے سے غیر کے لیے نفی کر رہا ہے، اس علم سے وہ علم مراد ہوگا جو ذاتی ہے۔ لہذا نتیجہ نکلا کہ اگر کوئی کسی مخلوق کے لیے علم غیب ذاتی ایک ذرہ بھی مان لے، ذاتی کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے دیے بغیر ایک ذرہ بھی مان لے تو یقیناً وہ کافر و مشرک ہو جائے گا، اور ہم اسے کافر و مشرک قرار دیں گے۔ اس پر انشاءاللہ کلام سلسلہ کلام جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں ہماری گزارش ہے کہ علم غیب کے درست عقیدے کے بارے میں جاننے کے لیے اب جو ہمارا پروگرام ہے اس کو آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا، بہت ہی اہم، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور اس کے ضمن میں توحید و شرک کا حقیقتاً ہم نے موضوع شروع کیا تھا، اور شرک فی الصفات کا بیان کرتے ہوئے ہم نے یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت جن خوبیوں سے متصف ہوتی ہے، اگر ہم غیر اللہ کے لیے اس صفت کو انہی خوبیوں کے ساتھ ثابت کر دیں گے تو انسان کافر و مشرک ہو جائے گا اور شرک فی الصفات ثابت ہوگا۔ چنانچہ یہاں پہ ایک وہم پیدا ہوا اور اس کا ازالہ کرنا مقصود تھا۔ وہم یہ تھا کہ علم بھی اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے اور علم غیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو کیا یہ علم غیب اگر ہم غیر اللہ کے لیے تسلیم کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو اس کے محبوب بندے ہیں ان کے لیے علم غیب تسلیم کر لیا جائے تو کہیں یہ شرک فی صفات کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ اس میں پھر ہم نے تفصیل یہ بیان کی کہ سب سے پہلے علم غیب کا آپ کو غیب کا معنی بتایا، علوم غیبیہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کی، اس کے بعد یہ ان باتوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا علم غیب کی اپنی طرف نسبت کی ہے، اور ان آیات کریمہ سے بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یہ علوم غیبیہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن اس کے پیرالل پھر یہ بھی بے شمار آیات ہیں، اقوال بزرگان دین ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کے لیے بھی علوم غیبیہ ثابت ہیں۔ ان دونوں قسم کے دلائل کو بیان کرنے کے بعد اب آخر میں ہم اس کا نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اس نتیجے میں ذرا بھی اونچ نیچ کی بنا پر انسان کافر و مشرک ہو سکتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں چینلز کی پوری تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں گے اس امپورٹنٹ موضوع پہ شاید اتنی تفصیل سے کبھی کلام نہیں ہوا۔ یہ الحمدللہ کیو ٹی وی اور کیو ٹی وی کے ضمن میں کیو ٹی وی کی برکت سے آپ کہہ لیں کہ الفرقان پروگرام میں یہ پہلی مرتبہ اتنی تفصیل کے ساتھ عقائد دلائل کی روشنی میں بیان ہو رہے ہیں، تو بہت ہی غور سے اس کو سماعت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کا اس کو شکر احسان سمجھیں، اس پہ شکر ادا کریں کہ ہمیں گھر بیٹھے صحیح دلائل سیکھنے کا، صحیح عقائد سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ لہذا پہلی بات یاد رکھیے عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم غیب ذاتی ہے، اسے کسی نے نہیں دیا، مخلوق کا عطائی ہوتا ہے۔ لہذا یہ علم غیب ذاتی اگر کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ بھی تسلیم کر لیا جائے وہ شخص یقیناً کافر و مرتد ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا عقیدہ ان تمام نفوس قدسیہ کے لیے یہی ہے کہ انہیں اگر علم غیب حاصل ہے تو اللہ کی عطا سے ہے۔ علم غیب ذاتی اگر ان کے لیے کوئی تسلیم کر لے گا، ایک ذرہ بھی تسلیم کرے گا، یعنی یہ اگر عقیدہ رکھے گا کہ انہیں اللہ نے نہیں سکھایا، انہیں خود بخود علم غیب حاصل ہے، وہ یقیناً کافر و مشرک ہوگا۔ تو پہلا علم غیب سے متعلق عقیدہ یاد رکھیں، اور یہ انہی دلائل کی روشنی میں، اور کہاں سے ہے پھر میں مزید عرض کر دوں گا۔ نمبر ایک، علم غیب ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اگر اس کا ایک ذرہ بھی کسی مخلوق کے لیے تسلیم کیا جائے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری بات، مخلوق کے پاس کتنا ہی کثیر علم کیوں نہ ہو، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی تمام معلومات کو نہیں گھیر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود ہے۔ علم بھی اللہ کی صفت ہے تو علم بھی لامحدود ہوگا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ جب کوئی اس کی انتہا نہیں ہے تو کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو مکمل طور پر گھیر سکے؟ بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مسلمان اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہے اور نہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو جانتے ہیں جنہیں اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ کے علم کی تو پھر برابری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، لہذا عقیدہ نمبر 2 یہی رکھیے، ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی معلومات ہیں، جتنا اللہ کا علم ہے، کوئی بھی مخلوق، کسی بھی مخلوق کا علم اس اللہ کے علم کا احاطہ یا گھیراؤ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر ہے یا مخلوق کا علم اللہ کے علم کو گھیر سکتا ہے، وہ کافر و مشرک ہو جائے گا۔ علم ہے جو غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ پورا کا پورا کسی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا۔ آیات کریمہ اس کا انکار کرتی ہیں، چنانچہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی معلومات تھیں
وہ غیر متناہی جو معلومات اللہ کا علم ہے غیر متناہی لامحدود وہ کسی مخلوق کو مل گیا تو وہی بات ہے کہ وہ گویا کہ اللہ کی صفت کو اس خوبی کے ساتھ مان رہا ہے جو خوبی صرف اللہ کی ذات کے ساتھ یا اس کی صفت کے ساتھ ہی خاص ہے، چنانچہ وہ کافر و مشرک ہو جائے گا۔ چوتھا عقیدہ یہ تو نفی کے اعتبار سے تھا، آپ اس بات کے اعتبار سے یاد رکھیے کہ جن آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر محبوبان خدا کے لیے علم غیب کا اثبات ہے، اب یقینی سی بات ہے اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اس لیے یاد رکھیے کہ یہ عقیدہ بھی رکھنا فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انبیاء علیہم السلام بھی علوم غیبیہ رکھتے ہیں اور وافر مقدار میں رکھتے ہیں۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ گویا کہ نبوت کا ہی انکار کرتا ہے اور وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ لہذا اگر توجہ فرمائے گا، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے علم غیب مانتے ہی نہیں ہوں، نہ ذاتی نہ عطائی، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یاد رکھے ذاتی علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں۔ مخلوق کے لیے اگر ہم مانتے ہیں یا مانیں گے مسلمان تو عطائی مانیں گے۔ اللہ کی عطا سے انبیاء علیہ السلام کو علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں اور اس کا اثبات چونکہ بے شمار آیات کریمہ سے ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ علم غیب بھی نہیں مانتا ہوں تو وہ ضرور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ تمام آیات کا انکار کر رہا ہے جن آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب کا ثبوت ہے۔ اور ایک آخری عقیدہ اس کے بارے میں اور یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے علوم غیبیہ اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے کوئی مخلوق اس علم میں آپ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ویسے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، تو یہ بھی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ نبی کریم کے علوم غیبیہ بقیہ تمام مخلوق کے علوم غیبیہ سے زیادہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کے برابر نہیں ہے، اس کا کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کے علم کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ہم نے 5 عقیدے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، مخلوق کا عطائی ہے، لہذا اگر اللہ تعالیٰ کے علم غیب ذاتی کو کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ برابر بھی تسلیم کیا جائے تو انسان کافر و مشرک ہو جائے گا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات کا کوئی بھی مخلوق اپنے علم کے ذریعے احاطہ یا گھیراؤ نہیں کر سکتا۔ الفاظ میں سمجھ لے کہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تمام معلومات کو نہیں جان سکتی ہے۔ نمبر 4، علم غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے علوم ہیں یہ تمام کے تمام کبھی بھی مخلوق کو نہیں مل سکتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر تمام معلومات کسی مخلوق کو حاصل ہو جائے تو پھر وہی وصف علم برابری والا معنی آئے گا، لہذا یہ کسی مخلوق کو تمام تفاصیل کے ساتھ مل ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر ملیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو فرق کے ساتھ ملیں گے، کمی کے ساتھ ملیں گے، تھوڑی تعداد میں، یا کوئی علم دیا گیا تو جمیع تفاصیل نہیں بیان کی جائے گی، لہذا یہ مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ چوتھا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو خصوصاً انبیاء علیہ السلام کو علوم غیبیہ کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، لہذا انبیاء علیہ السلام کے لیے عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ انہیں اللہ کی عطا سے علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں۔ جو اس کا انکار کرے تو گویا وہ نبوت کا ہی انکار کر رہا ہے، اور نبوت کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ اور 5واں عقیدہ یہ بھی رکھ لیں اور ذہن میں رکھیں، بہت ہی اچھی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ بقیہ تمام مخلوق سے یقیناً زیادہ ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس کا کوئی مناسبت ہم پیدا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کتنے کم ہیں، کوئی پرسنٹیج مقرر کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پرسنٹیج وہاں پہ مقرر ہوتی ہے جب ہم دونوں جانب کو جانیں، بھئی ان کو 100% حاصل ہے، اس کو 25۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے علم حاصل ہیں اور اتنی اس کی وسیع معلومات ہیں کہ اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی علم کو کسی پرسنٹ کے اوپر لے کر آنے کی کوشش کریں، اس کا علم بہت ہی وسیع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پروگرام الفرقان کے تحت عقائد کا بیان چل رہا تھا اور اس سلسلے میں توحید و شرک کے موضوع پر ہم تفصیلی کلام کر رہے تھے۔ شرک کی دو اقسام پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرا دیا جائے تو شرک فی ذات کا ارتکاب ہوتا ہے، اور اگر اللہ کے ضمن میں ایک وہم کا مطلقاً کرنے پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا آؤٹ کنڈیشن یا وتھ کنڈیشن، کس صورت میں شرک کا ارتکاب ہوگا، کس صورت میں شرک کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ ایک عام مسلمان کے لیے خواص میں سے بھی ہو سکتے ہیں، مطلب خواص ہوں یا عام مسلمان ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب کے حامل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو تفصیل سے عرض کیا تھا کہ علم غیب کی غیر اللہ کی طرف نسبت بعض اوقات کفر و شرک کا مرتکب بنا دیتی ہے، اور اسی طرح نسبت نہ کرنا یا اس کا انکار کرنا یہ بعض اوقات انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے آپ کو سب سے پہلے علم غیب کی تعریف و تعالیٰ اللہ علوم غیبیہ کی نفی فرمائی، یا ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم غیب فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور مخلوق کو یہ حاصل نہیں ہے۔ پھر ان آیات کریمہ کا ذکر کیا گیا جن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً اپنے محبوب بندوں کے لیے علم غیب کا اقرار فرمایا ہے، جس سے بظاہر دو قسم کی آیات میں ٹکراؤ نظر آیا کہ اس بات بھی ثابت ہو رہا ہے، انکار بھی ثابت ہو رہا ہے، تو کیا عقیدہ رکھا جائے۔ اور پھر ہم نے آپ کی خدمت میں علماء اسلام نے جو عقائد مرتب فرمائے علم غیب سے متعلق ان کا ذکر کیا تھا، اور پھر ہم نے اب آخر میں جو ہماری بات چل رہی تھی تفسیر کبیر کے یہ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی شفا شریف کے حوالے سے کہ دیگر ان کے علاوہ بھی دیگر علماء کرام نے جو جہاں پر جن آیات میں غیر اللہ کے لیے علم غیب کی نفی ہے اس کی درست تعویل کی ہے، جہاں اقرار اور اثبات ہے اس کا صحیح مفہوم بیان کیا ہے۔ تو آج ہم یہیں سے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ پہلے ہم بتائیں گے کہ علم غیب کے متعلق کیا عقیدہ ایک مسلمان کا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، اور پھر ہم دوبارہ اس طرف آئیں گے کہ یہ جو عقائد مرتب کیے گئے ہیں اگرچہ وہ آیات موجود ہیں جن سے اللہ کے علاوہ کے لیے علم غیب کا انکار ہوتا ہے، وہ آیات بھی موجود ہیں جن میں اقرار اور اثبات ہوتا ہے، تو پھر یہ عقائد جو مرتب کیے گئے کن بزرگان دین نے ان عقائد کو نکالا اور ان دونوں قسم کی آیات میں باہم ربط پیدا فرما دیا، وہ ہم ذکر انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے۔ تو نئے دیکھنے والے بھی ذرا بغور اس کو سماعت فرمائیں کہ علم غیب سے متعلق ایک مسلمان کو کیا عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے۔ ہم وہ تو تھوڑی سی تفصیل کی طرف جائیں گے تاکہ نئے دیکھنے والے بھی اس کو جان لیں، پرانے دیکھنے والے ایک دفعہ پھر مضمون جب ریپیٹ ہو جاتا ہے، تکرار ہوتی ہے، تو بات اچھی طرح راسخ فی الذہن ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، یعنی اسے کسی نے نہیں دی تو انہیں ذاتی کہا جاتا ہے، اور مخلوق کی ہر صفت عطائی ہے، یعنی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ لہذا اگر معاملہ برعکس کر دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کو عطائی اور مخلوق کی کسی صفت کو ذاتی تسلیم کر لیا جائے، دونوں صورتوں میں کفر کا مرتکب ہونا لازم آئے گا۔ لہذا اب پہلا عقیدہ یاد رکھیے اس تفصیل کے بعد کہ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ علم غیب ذاتی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علوم غیبیہ کسی نے عطا نہیں کیے، لہذا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی ہونے کے اعتبار سے خاص ہوگا۔ اگر مخلوق کے پاس علم غیب کا ثبوت ہم کریں گے بھی تو وہ عطائی ہو سکتا ہے، ذاتی نہیں ہو سکتا، یعنی یہ یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اپنے محبوب بندے کو علم غیب عطا فرمایا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کسی بھی مخلوق کے ایک ذرہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی معلومات ہیں ان کا علم ہو ہی، تعالیٰ کی تمام معلومات کا یہی انتہا کرے کہ کوئی مخلوق اللہ کے علم کی انتہا کو جانتی ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا علم ہے جو بالفعل غیر متناہی کہلاتا ہے،
بالفعل یعنی عملی اعتبار سے، حقیقتاً موجودگی کے اعتبار سے غیر متناہی ہے. غیر متناہی اسے کہتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو یقیناً یہ کسی مخلوق کو نہیں مل سکتا. یہ عقیدہ میں رکھنا ہوگا. ایک تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور نیکسٹ عقیدہ یہ ہے کہ کوئی کسی مخلوق کو یہ مل نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر تمام معلومات الہیہ کسی مخلوق کو مل جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں برابری لازم آئے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصف علم میں کوئی بھی برابر اور شریک نہیں ہو سکتا. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ کسی مخلوق کو علم دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور اس کے پاس جو علوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے علوم ہیں ان کے بالکل برابر ہیں، اس صورت میں بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب. انسان کا حسن. سألہ العباس فیم الجمال یا رسول اللہ فقال فی اللسان. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ چونکہ نصوص صریحہ اس پر گواہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو علوم غیبیہ کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو علم غیب عطا کیا ہے، ان کے پاس علوم غیبیہ عطائی لحاظ سے موجود ہوتے ہیں. جو اس چیز کا بھی انکار کر دے کہ میں عطائی علم غیب بھی غیر اللہ کے لیے نہیں مانوں گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نبی تو آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ غیبی خبریں دیں جس تک عام ذہن کی رسائی نہیں ہو سکتی، حواس خمسہ سے اس کو نہیں جان سکتے. وہ آ کے ان چیزوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں اور پھر اس غیب پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اور یہی ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور اس کی اہمیت ہوتی ہے جس کی بنا پہ انسان کو آخرت میں درجات ملیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے خصوصاً انبیاء علیہ السلام سے علوم غیبیہ عطائی کی نفی کرنا، ان کا انکار کرنا، یہ بھی کفر ہے کہ یہ سرے سے نبوت کا ہی انکار کرنا ہے. ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ چار بنیادی علم غیب کے عقیدے یاد رکھیں. پانچواں ایک ضمنی عقیدہ ہم نے اور عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ بالاتفاق تمام مخلوق کے علوم غیبیہ سے یا علوم سے زیادہ ہیں. کوئی نبی کریم کے علم کی برابری نہیں کر سکتا، لیکن یہ عقیدہ کوئی کفر و اسلام سے اس کا تعلق نہیں. ہاں، یہ بہرحال عقیدہ رکھنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو علم غیب کا ایک تصور مفہوم ہے اور اس کے متعلق کچھ اوہام ہیں، کچھ وہم ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نبوت اور رسالت کا جب بیان کریں گے اور اس میں ہم علیحدہ انبیاء علیہ السلام پر بھی تفکر کریں گے، غور کریں گے، اور ایک ایک نبی کے بارے میں جو واقعات منسوب ہیں ان پہ انشاءاللہ تفصیلی کلام کیا جائے گا. وہیں پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ پر مزید تفصیل سے کلام ہوگا. ابھی ہم مطلقاً علم غیب پہ کلام کر رہے ہیں، اور جب اس مقام پہ ہم پہنچیں گے تو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کو زیر بحث لایا جائے گا. لہذا ان کے بعد اب جو یہ تقسیم کی گئی کہ یہ علم غیب کو تقسیم کر دیں، علم غیب ذاتی بھی ہوتا ہے، عطائی ہوتا ہے، ذاتی اللہ کے ساتھ خاص اور عطائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام یا دیگر مخلوق کے ساتھ خاص ہے. اگر کسی کو علم غیب حاصل ہوگا تو اللہ کی عطا سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. اگر کسی مخلوق کے پاس علم غیب ہے تو اللہ تعالیٰ کے علوم غیبیہ کا
ایک مختصر سا حصہ ہے، جمیع تفاصیل وہ نہیں جان سکتا۔ یہ جو تمام عقائد ہم نے حاصل کیے یہ بزرگوں کی تائید کے ساتھ حاصل کیے ہیں، اور اس پر ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ چنانچہ امام ابن حجر مکی کے فتاوی حدیثیہ کا حوالہ پچھلے پروگرام میں دیا تھا، تفسیر کبیر کے حوالے سے بیان کیا تھا، اور اب امام قاضی عیاض کی شفا شریف اور علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی شرح نسیم الریاض تحریر فرمائی اس پر کلام چل رہا تھا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ حاذہ المعجزۃ، یہ معجزہ کون سا، فی اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الغیب، یعنی غیب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلع ہو جانے والا معجزہ، المعلومۃ علی القطع، یہ یقینی طور پر معلوم شدہ ہے، بحیث اس حیثیت کے ساتھ کہ لا یمکن انکارها او التردد فیہا، کہ نہیں ممکن ہے اس کا انکار کرنا اور نہ اس میں کوئی شک و شبہ کرنا، لأحد من العقلاء، عقل مندوں میں سے کسی ایک کے لیے، یعنی اگر کوئی واقعی عقل رکھتا ہے تو وہ کبھی اس میں نہ تردد کرے گا، شک و شبہ کا شکار ہوگا، نہ اس کا انکار کرے گا۔ لکثرت رواتھا، اس کی روات کے کثیر ہونے کے سبب، یعنی کثیر طرق سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ حاصل تھے، واتفاق معانیہا علی الاطلاع علی الغیب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر مطلع ہونے پر اس کے ان آیات کے معنی پر متفق ہونے کی وجہ سے، علماء اس پر متفق ہیں کہ جن آیات میں ثبوت ثابت ہو رہا ہے تو وہ واقعی ان آیات کا معنی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ وَهَذَا لَا يُنَافِي الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا اثبات ہو رہا ہے تو وہ تو ان آیات کے مخالف ہو گئیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کے لیے علم غیب کی نفی فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ ھذا لا ینافی الآیات الدالۃ، اور یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، یہ ان آیات کے مخالف نہیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرنے والی ہیں کہ انہ لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ بے شک غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، وقولہ، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو اللہ نے آیت کے طور پہ حکایت فرمایا کہ ولو کنت، اگر میں اعلم جان لیتا الغیب غیب کو، لاستکثرت من الخیر، تو میں ضرور خیر کو جمع کر لیتا۔ یہ کہتے ہیں ان دونوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں کہ ان آیات میں کہ سرکار فرماتے ہیں اگر میں غیب جانتا تو خوب خیر جمع کر لیتا، اور یہ آیات کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو کہتے ہیں اس میں اور نبی کریم کے لیے علم غیب کے اس بات میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَنْفِيَ عِلْمُهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ، کیونکہ جس علم کی نفی کی گئی ہے وہ اس کا وہ علم ہے جو بغیر واسطے کے حاصل ہو جائے، یعنی جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم نہیں جانتا، علم غیب نہیں جانتا، مراد کیا ہے؟ علم غیب ذاتی نہیں جانتا۔ وَأَمَّا اطِّلَاعُهُ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِعْلَامِ اللہ تعالی، اور بہرحال اس کا وہ علم جو اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ سے ہو، اللہ کی خبر دینے کے ساتھ ہو، تو بِإِعْلَامِ اللہ تعالی لہو، کہ اللہ کی خبر دینے کی وجہ سے آپ کو حاصل ہو، وَأَمْرٌ مُتَحَقَّقٌ، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو تحقیق شدہ ہے، ثابت شدہ ہے، بقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے اس بات کے سبب کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تو اب یہ نکھر کے بعد سامنے آ گئی کہ جن آیات میں نفی کی گئی ہے وہ علم غیب ذاتی کی نفی کی گئی ہے، اور جن آیات میں نبی کریم کے لیے علم غیب کا اثبات ہے اس سے علوم غیبیہ عطائی مراد ہیں۔ جلد 3 صفحہ نمبر 150 پہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ تفسیر جمل یہ جلالین کی شرح ہے اور تفسیر خازن میں یہ ہے، تو خازن کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہے ہیں، تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158 پر آپ فرماتے ہیں کہ المعنی لا اعلم الغیب، اس آیت کا معنی کہ میں غیب نہیں جانتا وہ یہ ہے الا ان یطلعنی اللہ تعالی علیہ، کہ میں علم غیب نہیں جانتا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر مطلع فرما دیتا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ تفسیر خازن والے بھی یہی ثابت فرما رہے ہیں کہ گویا کہ نبی کریم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود بخود علم غیب نہیں جان لیتا، بلکہ اپنے رب کے اطلاع دینے سے مجھے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں یہی بات بیان کی گئی کہ لا اعلم الغیب ما لم یوحى الی ولم ينصب علیہ دلیل، کہ گویا کہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ میں علم غیب نہیں جان سکتا ہوں جب تک میری طرف وحی نہ کی جائے اور اس پر کوئی دلیل قائم نہ کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب علم غیب پر ایک دلیل قائم کر دیتا ہے، چاہے وہ دکھانے کے ذریعے ہو، چاہے آیات کے نزول کے ذریعے ہو، وحی کے ذریعے ہو جاتی ہے، تو پھر نبی کریم فرماتے ہیں میں غیب جان لیتا ہوں، ورنہ جب تک وحی نہ کی جائے، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل قائم نہ کی جائے، میں علم غیب نہیں جان سکتا۔ بات وہی ہے کہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی نفی نہیں ہے۔ اور فقہ کی ایک کتاب کا بھی حوالہ دے کر آخر میں ہم دے لیتے ہیں، یہ رد المحتار کتاب الجہاد باب المرتد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 297 پر، یہ رد المحتار فتاوی شامی بھی کہلاتا ہے، یہ کہلاتی ہے کتاب، اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب فرمایا ہے۔ یہ کہتے ہیں رد المحتار میں، کہتے ہیں کہ امام صاحب ہدایہ کی مختارات النوازل میں یہ بات لکھی ہے کہ لو ادعا علم الغیب بنفسہ یکفر، کہ اگر کوئی شخص خود بذات خود علم غیب حاصل کرنے کا دعویٰ کر لے کہ میرے پاس بس علم غیب ہے، اللہ کی عطا کا ذکر نہ کرے، تو اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام اب یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علوم غیبیہ کے عطا کرنے کا عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو علوم غیبیہ عطا فرمائے، تو بالکل اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے مثل کسی مخلوق کے لیے علم غیب ذاتی کا قائل ہو جائے تو ہم اسے یقیناً کافر قرار دیں گے اور شرعی لحاظ سے وہ مشرک قرار پائے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ان تمام آیات کو سامنے رکھیں گے کہ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیر اللہ کے لیے علم غیب کی نفی ہے، تاکہ ہر آیت کے بارے میں صحیح معنی مفہوم متعین کیا جا سکے اور ان آیات کے ساتھ ان میں ربط اور موافقت پیدا کی جا سکے کہ جن میں علم غیب کا اثبات ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ نیکسٹ پروگرام علم غیب کے سلسلے کا آخری پروگرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے پروگرام الفرقان میں عقائد کے ضمن میں توحید و شرک کا بیان چل رہا تھا، اور ہم شرک کی مختلف متوقع صورتوں کے بارے میں کلام کر رہے تھے کہ کن کن چیزوں میں شرک کا توہم ہو سکتا ہے یا کن کن چیزوں میں واقعی شرک کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ تو شرک فی صفات کے ضمن میں علم غیبیہ کا اثبات کہیں شرک کی طرف تو نہیں لے جاتا۔ تو ہم نے آپ کو بھی تفصیل عرض کیا تھا کہ پہلے ان علم غیب کا معنی بتایا، آیات کا تذکرہ کیا جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قسم کے مضامین ذکر کیے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم غیبیہ ذات باری تعالی کے ساتھ خاص ہیں، کسی مخلوق کو نہیں ملے یا مخلوق کے لیے اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ان آیات کا تذکرہ بھی ہوا کہ جن آیات میں غیر اللہ کے لیے یا اللہ کے محبوب بندوں کے لیے علم غیب کا اثبات ہے۔ پھر ہم نے ان دونوں آیات میں باہم ربط پیدا کرنے کے لیے علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں عقائد بیان کیے تاکہ ہر قسم کے دلیل اپنے اپنے مقام پہ بالکل درست قرار پائے۔ تو ہم یہیں سے آج آغاز کر لیتے ہیں کہ 5 میں نے آپ کی خدمت میں علم غیب سے متعلق عقائد عرض کیے تھے، ایک دفعہ پھر ان کو مختصراً عرض کر کے ہم ان آیات کو ایک دفعہ شروع سے آخر تک دیکھیں گے کہ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علاوہ کے لیے علم غیب کی نفی فرمائی یا علم غیب کو اپنی ذات کے ساتھ خاص فرمایا، تو ان آیات کا کیا مفہوم اخذ کیا جائے پوری تفصیل کی روشنی میں۔ تو ہم نے 5 عقیدے آپ کو بیان کیے تھے۔ پہلا عقیدہ یہ کہ علم غیب ذاتی صرف ذات باری تعالی کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کا علم عطائی ہو سکتا ہے، ذاتی نہیں، لہٰذا اگر کوئی مخلوق کے لیے ایک ذرہ بھی علم غیب ذاتی ثابت کرے گا وہ کافر و مشرک ہو جائے گا۔
نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی تمام معلومات کو وہی جانے گا جس کا اتنا ہی علم ہوگا، کیونکہ علم والا ہی علم والے کی حد کو جان سکتا ہے، تو پھر یہ اللہ کے علوم میں برابری لازم آئے گی۔ حالانکہ کسی مخلوق کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر تو درکنار کوئی نسبت بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے جیسے سمندر اور قطرہ، کیونکہ سمندر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ بھی عقیدہ رکھنا ہوگا، چنانچہ اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کی تمام معلومات کو جان لیا، وہ بھی کافر ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام معلومات کسی مخلوق کو بالتفصیل کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، تمام معلومات بالتفصیل کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو وہ عطا فرمائی ہے تو پھر وہی علوم میں برابری لازم آ جائے گی۔ لہذا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام معلومات مکمل تفاصیل کے ساتھ دے دی گئیں، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ چوتھا عقیدہ یہ بتایا تھا کہ چونکہ آیات صحیحہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو علوم غیبیہ عطا فرمائے، لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ خصوصاً انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم غیب عطائی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی اس کا انکار کر دے کہ میں مخلوق کے لیے اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام کے لیے علوم غیبیہ عطائی بھی تسلیم نہیں کرتا، تو وہ ان آیات کا منکر قرار پائے گا کہ جن میں ان نفوس قدسیہ کے لیے علوم غیبیہ کا اثبات ہے۔ لہذا اس صورت میں بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور علماء اسلام نے لکھا کہ یہ انکار دراصل نبوت کا ہی انکار ہے، تو لہذا وہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ پانچواں عقیدہ جو ایک ضمنی عقیدہ تھا، کفر اسلام سے اس کا تعلق نہیں، مانے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانے تو کوئی کافر نہیں ہو جائے گا، پہلے چار میں تو کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ پانچواں عقیدہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ تمام مخلوق کے علوم سے زیادہ ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں، یہاں ضمن ایک نئی بات عرض کر دیتا ہوں کہ شیطان بھی ایک مخلوق ہے، اور شیطان کے علم کی بڑی وسعت ہے، وہ بہت وہ کچھ جانتا ہے۔ دیکھیے وہ ایک پروفیسر کو وسوسہ ڈالنا چاہے گا تو وہی اسی انداز سے ڈالے گا جو پروفیسر کو سمجھ میں آئے گا، سائنسدان کو ڈالے گا تو اسی طریقے سے ڈالے گا کہ سائنسدان اگر مطلب اپنی تحقیق پہ غور و تفکر کر رہا ہے اور شیطانی وسوسہ آئے گا تو اسی طریقے کا آئے گا۔ تو اس لیے شیطان کی معلومات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بالاتفاق سب اس پر متفق ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور خصوصاً علوم غیبیہ تمام مخلوق کے علوم سے زیادہ ہیں، لہذا ہمارے نبی کی معلومات سب سے زیادہ ہوں گی۔ میں بہک سکوں یہ اب ہم ان آیات کی طرف دوبارہ آتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے علوم غیبیہ کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے یا غیر اللہ سے اس کی نفی فرمائی، تو اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ساتھ میں وہ آیات بھی ہیں جن میں اس بات ہو رہا ہے، تو کیسے ہم رابطہ پیدا کریں گے؟ ایک دفعہ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا چیپٹر مکمل ہو جائے۔ سورہ نمل آیت نمبر 65 آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، اے حبیب کریم آپ ارشاد فرما دیجئے، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں وہ غیب کو نہیں جانتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ علم غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، تو اس میں علم غیب ذاتی کا اثبات اور دوسروں سے اس کی نفی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ فرما رہا ہے کہ علم غیب ذاتی صرف اللہ کو حاصل ہے، آسمانوں اور زمین میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جو علم غیب ذاتی رکھتی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جب ذاتی کا اثبات اللہ تعالیٰ اپنے لیے کر رہا ہے اور مخلوق سے ذاتی کی نفی ہے، تو پھر یہ ذاتی کی نفی عطائی کی نفی کو شامل نہیں ہوگی۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ دن نہیں ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ رات بھی نہیں ہے، کیونکہ ضد تو ثابت ہوگی، دن نہیں ہے تو رات ضرور ہوگا۔ اگر میں کہہ رہا ہوں ابھی رات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دن کا بھی انکار نہیں کر رہا ہوں بلکہ دن کا ثبوت ہوگا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی علم غیب ذاتی کا اپنے لیے اثبات کر رہا ہے اور مخلوق سے اس کی نفی کر رہا ہے، تو اس کی ضد عطائی ضرور ثابت ہوگی کہ مخلوق کے لیے علم غیب ذاتی نہیں تو کون سا ہوگا؟ پھر عطائی ہوگا، کیونکہ اجتماع ضدین یعنی دو ضدوں کا جمع ہو جانا یہ بھی محال ہوتا ہے، اور ایک ساتھ دونوں ضدوں کا ختم ہو جانا یہ بھی محال ہے۔ رات اور دن ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ رات بھی ہو دن بھی ہو، اجتماع ضدین محال،
اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اس وقت نہ رات ہے نہ دن ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ارتفاع ضدین محال، ضدین کا اٹھ جانا، دو متضاد چیزوں کا ختم ہو جانا نہیں ہوتا، ایک چیز کا اس بات ہوگا، ایک کا انکار ضرور ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے علم غیب ذاتی کا اقرار فرمایا اور مخلوق سے علم غیب ذاتی کا انکار کیا، تو ذاتی کا انکار ہو رہا ہے، عطائی کا نہیں، عطائی کا اس بات ضرور ہوگا۔ سورہ یونس آیت نمبر 20 آپ کو بتائی تھی، فقل، بس آپ فرما دیجئے، انما الغیب للہ، کہ محض غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ علم غیب ذاتی، کہ علم غیب ذاتی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، تو اس میں عطائی کی نفی نہیں مانیں گے۔ اس طرح سورہ انعام آیت نمبر 50 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لا اقول لکم، میں تمہارے لیے نہیں کہتا ہوں کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیبہ، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ آپ یہ فرمائیے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں اور میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ ہم ان پہ بعد میں بحث کریں گے کہ واقعی نبی کریم کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں یا نہیں ہیں، دی گئی تھیں یا نہیں دی گئی تھیں، لیکن یہاں مختصراً یہ عرض ضرور کر دیں گے کہ یہاں پہ نبی کریم بذات خود ان خزانوں کے مالک ہونے کی نفی فرما رہے ہیں، عطائے باری تعالیٰ کا انکار نہیں۔ اور اسی طرح جو فرمایا کہ لا عالم الغیبہ، میں غیب نہیں جانتا ہوں، اس کے دو مفہوم بنائیں گے، ایک یہ کہ میں علم غیب ذاتی نہیں جانتا ہوں، یا تو یہ مراد لیں، یا نمبر دو، علم غیب تو مجھے معلوم ہے لیکن تمام تر تفاصیل کے ساتھ میں علم غیب نہیں جانتا ہوں۔ تو کل علم غیب کے حصول کی نفی ہے، اور یا پھر علم غیب ذاتی کا انکار ہے، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، نہیں جانتا ہے انہیں مگر وہی۔ اس میں وہی کہ علم غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، یعنی ذاتی علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یا جمیع تفاصیل کے ساتھ مکمل معلومات اللہ ہی کے پاس ہیں، مخلوق کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، اگر ہیں تو عطائی یا مختصر کچھ معلومات۔ اسی طرح سورہ اعراف قول اللہ تعالیٰ نے حکایت فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب کو جان لیتا، لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ضرور میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ چھو سکتی۔ یہاں پر بھی علم غیب ذاتی کا انکار فرما رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کے بتائے بغیر سب کچھ پہلے ہی جان لیتا تو کوئی برائی مجھ تک پہنچ نہ پاتی۔ بہت سی برائیاں ایسی ہیں، پریشانیاں ہیں، کچھ کرائسس ہیں جو نبی کریم تک پہنچے اور اس کا علم پہلے نبی کریم کو نہیں عطا فرمایا گیا، بعد میں عطا کر دیا گیا۔ تو یعنی گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے بتدریج علوم غیبیہ ضرور حاصل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے عطا کے بغیر میں پہلے ہی سب کچھ جلدی جلدی جان لوں اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، تو پھر مجھے کوئی بھی برائی نہ پہنچتی، میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، نقصانات سے بچ جاتا جو بظاہر دنیاوی نقصانات نظر آ رہے ہیں۔ اس میں بھی علم غیب ذاتی کا انکار کیا گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 31 بیان کی تھی کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، معنی وہی ہے کہ میں ذاتی علم غیب نہیں جانتا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 130 وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیوب۔ آپ آرام سے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اب آپ کا خود ذہن کام کرے گا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا کل علم غیب اللہ ہی کے لیے ہے، یا ان کا علم غیب ذاتی اللہ کے لیے ہے۔ ایک جو سورہ لقمان آیت نمبر 34 بیان کی تھی، اسے بھی غور سے ہمیں سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، عندہ علم الساعہ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ نازل فرماتا ہے بارش کو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان اس بات کو نہیں جان سکتی کہ کل وہ کیا کرے گی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان یہ بات نہیں جان سکتی کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا خبردار ہے۔ تو اس میں ایک تو قیامت کے علم کی نفی کی گئی، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام کریں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کے بارے میں
کلام ہوگا وہاں کیا جائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقوع کا علم دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا۔ اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ آپ کو اس کا علم ضرور دیا گیا تھا، لیکن اس کے اظہار کی اجازت نہیں تھی، آپ مخلوق کو بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور اس پہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ نبی کریم نے یہاں تک بتا دیا کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی، یوم عاشورہ ہوگا، اور اس کی بہت ساری علامات بیان کر دی، قرب قیامت کی علامات، اور قیامت میں کیا کیا ہوگا یہ تک بتایا، بلکہ اس کے بعد کے واقعات بھی سرکار نے بتائے کہ میدان محشر میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، حوض کوثر کے پاس کیا ہوگا، جہنم میں لوگ کیسے جائیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک سرکار نے بتایا کہ سب سے آخری شخص جو جہنم سے باہر نکلے گا وہ یا حنان یا منان کہتا ہوا نکلے گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقوع کے بعد کے واقعات بھی معلوم ہیں تو قیامت کا وقوع کیوں نہیں پتا ہوگا؟ اس لیے اس کے بارے میں علماء نے یہی فرمایا کہ اس کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اللہ کی عطا سے۔ یہاں جو انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، ان اقوال کی اگر روشنی میں ہم دیکھیں تو اس کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ بغیر کسی کے بتائے اگر قیامت کا علم کسی کے پاس ہو سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، وہ بارش برساتا ہے، اس میں نفی نہیں فرمائی جا رہی، لیکن اس کے بعد وہ یعلم ما فی الارحام، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے۔ آج الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد نے جمہور علماء اسلام کے اس عقیدے کو بہت ہی واضح کر دیا اور اس کے حق اور درست ہونے کو ثابت کر دیا کہ پہلے یہی سوچا جاتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی، کوئی بھی نہیں بتا سکتا، لیکن جب یہ ایجادات ہو گئیں تو عقلی لحاظ سے جب انسان یہ جان لیتا ہے، یو کے وغیرہ میں تو باقاعدہ اگر کوئی والدہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پوری مووی تیار کر کے سی ڈی ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جس کو اگر آپ سی ڈی لگا کر دیکھیں تو ماں کے پیٹ کی پوری کنڈیشن، بچہ کس پوزیشن میں ہے، اس کی ناک، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا مطلب وہ میل ہے فیمیل ہے، وہ تمام نقشہ اس میں سب سامنے آ جاتا ہے۔ چنانچہ اب معلوم یہ ہوا کہ آپ خود غور کیجئے، اگر ہم اس آیت کے صرف ظاہر کو سامنے رکھیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی جان ہی نہیں سکتا، اللہ ہی جانتا ہے، تو کل ایک کافر کھڑے ہو کر آپ پر اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کا خدا تو قرآن میں دعویٰ کر رہا تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا، حالانکہ الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد نے تو ثابت کر دیا، بتاؤ تمہارا قرآن صحیح ہے یا یہ معاملہ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو اب یقینی سی بات ہے اگر علماء اسلام کے اقوال کو ہم اپنے پیش نظر رکھ کر اپنے عقیدے کو درست رکھتے تو کبھی بھی کافر کا اس اعتراض پہ ہماری زبانیں بند نہ ہو جاتی۔ لہٰذا ہم اس کا یہی مطلب نکالتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر، اس کے بتائے بغیر کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، نارمل ہے ایب نارمل، اور تعامل خلق ہے یعنی مکمل صحیح سالم بچہ ہے یا اپاہج بچہ ہے، وہ کس سائز کا ہے، اس کی شکل صورت کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، اس کی عطا سے کہ اس نے دل میں الہام فرمایا، لوگوں کو ایجادات کی طرف مائل کیا تاکہ وہ ان ایجادات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کو جان سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزوں کی ممانعت بھی فرمائی، لیکن لوگ آگے بڑھتے چلے گئے اور تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر تحقیق اللہ کی الہام کردہ ہی ہو، اس کی اجازت کردہ ہی ہو، وہ ہر تحقیق سے راضی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے خیالات ذہن میں آ گئے اور یہ ایجادات ہو گئیں اور معلوم ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ایک عام سائنسدان بھی ایک ایجاد کے ذریعے ماں کے پیٹ کے تمام معاملات بتا سکتا ہے تو یہ ثابت ہوا کہ غیر اللہ کے لیے اس کا علم ماننے میں کم از کم شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے نبی اور ولی وغیرہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور نہیں جانتی ہے کوئی جان کہ کل کیا ہوگا، یعنی اللہ کی عطا کے بغیر نہیں جان سکتی ہے۔ ورنہ تو آپ خود دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کیا کئی ہزار برس بعد کی خبریں دے ڈالی، قرب قیامت کے وقت کیا کیا ہوگا، پھر قیامت میں کیا ہوگا، قیامت کس طرح قائم ہوگی، حتیٰ کہ جہنم کے احوال بتائے، جنت کے احوال بتائے۔ تو کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی اطلاع نہیں دے سکتے جو اتنے آگے کی اطلاع دے رہے ہیں؟ یہاں مراد وہی لی جائے گی اور اسی مفہوم کو سامنے رکھا جائے گا
کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی جان نہیں بتا سکتی کہ کل کیا ہوگا. اپنے اندازے سے، اپنے کسی ذاتی علم سے کوئی نہیں جان سکتا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر کوئی شخص جان سکتا ہے. اسی طرح وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتی ہے کوئی جان کہ کس زمین میں اس کا انتقال ہوگا. یہ بھی وہی کہ اللہ کی عطا سے جان سکتی ہے ورنہ نہیں. تو خلاصہ کلام آخر میں یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی مخلوق کو عطا کر دے، علم عطا فرما دے، تو وہ علوم غیبیہ جان سکتا ہے، ورنہ علم غیب ذاتی صرف ذات باری تعالیٰ کا خاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسئلہ علم غیب کو اچھی طرح سمجھنے اور درست عقائد ذہن میں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب